کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، جا کر وطن میں کوئی ماں کو خبر سنا دے، ہم کو ہماری حارث مسلم کے ہم پسے ہیں، اس شہر بے وفا میں ہم آج دربار۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و محسن خطابہ وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ صلوات۔ اکرام قدر انجمن محمدی قدیم کی جانب سے یہ سالانہ مجلس عزا اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا بسلسلہ شہادت سفیر حسین باب الحوائج حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے سلسلے میں، اور یقیناً آج ہمارا جمع ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا بے خبر ہے اور ہم باخبر ہیں۔ اگر دنیا بھی باخبر ہوتی تو ہمارے ساتھ فرش عزا پہ ہوتا، ہم سے کوئی پوچھتا کہ کیا ہوا کہ عید میں 2 روز باقی ہیں اور آپ لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ ان کو سوچنا پڑے گا کہ حاجی جنت کے لیے کعبے کی طرف دوڑ رہے ہیں اور جنت کا سردار کعبے کو خدا حافظ کرے۔ غور تو کریں کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ یقیناً جناب مسلم کی شہادت جسے علماء نے سرخی کربلا کے نام سے یاد کیا ہے، آغاز ہے، کربلا کی ابتدا ہو چکی، ابتدا تو 28 صفر سے ہی ہو گئی اور یہ کارواں مسلسل چل رہا ہے۔ دنیا کربلا کو سمجھی نہیں، یار دنیا سوچے کہ حسین نے حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا۔ یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم تو 1400 سال سے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو گروہوں میں نہ بٹ جانا۔ قرآن آواز دے رہا ہے مسلمانوں نے تلاوت کی حد تک تو اس آیت کو سمجھا، جہاں بین المسالک لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں یہ آیت تلاوت کر دی جاتی، مگر ایک جگہ جب مولانا نے یہ تلاوت کیا اس آیت کو تو میں نے کہا مولانا اس پہ تو سبھی متفق ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، دیکھو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ یہ آیت تو آپ نے پڑھ دی، مگر آگے چل کے یہ بھی تو بتا دیں کہ وہ اللہ کی رسی ہے کون سی جسے ہم پکڑیں۔ ضرور پڑھ دینا محمد، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جسے اللہ تھامنے کا حکم دے رہا ہے؟ اس کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے انسان کو۔ قرآن
بتا رہا ہے انسان کو، پورا قرآن انسان کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھامو۔ تو دنیا میں کوئی ایسی رسی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے کہ جس کو تھامے گا مسلمان تو یہاں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا کی بنائی ہوئی رسی تھام لی تو وہ رسی نہ یہاں کام آئے گی نہ وہاں کام آئے گی۔ اگر 1400 سال سے مسلمان اللہ کی اس رسی کو سمجھ جاتے تو 99% اتفاق ہے، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دنیا یہ سوچے کہ وہ اللہ کی رسی ہے کون سی جسے اللہ تھامنے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے دیکھو جب تم یہ رسی تھام لو گے، جب تم اس کو مضبوط پکڑ لو گے، مضبوط، تو پھر دیکھو تفرقے میں نہ پڑنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاتے۔ یہ کہہ رہا ہے خدا، اور سرکار کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے بھی لکھا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو آپ کا، میری مجلس تمام مسالک کے لیے نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جو ہمارے دوسرے ادیان کے لوگ ہیں وہ بھی سنیں، اس لیے کہ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھامو۔ سرکار حجۃ الوداع پہ کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان 2 ثقلین، ثقلین کی معنی ہے وزنی، جن کا حجم بھی برابر ہو، جن کا وزن بھی برابر ہو، یعنی ترازو میں اگر رکھ دیا جائے تو دونوں پلڑوں کا وزن برابر ہو۔ انی تارکم فیکم ثقلین، یہ 2 وزنی چیزیں کیا ہیں؟ کا کتاب اللہ ہے عطرتی و اہل بیتی، ایک میری اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ نعرہ صلوات، ان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ یا رسول اللہ کتاب اور اہل بیت کو کیوں کہا؟ خالی کتاب چھوڑ کے جاتا تو دنیا پوچھتی پڑھائے گا کون؟ بھئی کسی بچے کو کتاب دے دیں آپ اور کہیں پڑھیں، وہ فوراً کہے گا معلم ہو تو پڑھیں، یا آپ مجھے پڑھائیں۔ آپ بچے سے کہیں نہیں آپ پڑھیں، وہ کہے گا جب میں نے پہلے پڑھائی نہیں ہے تو میں پڑھوں گا کیسے؟ اگر سرکار خالی کتاب دے جاتے تو مسلمان کہتا کہ پڑھانے والے بھی تو ہوں، تو اللہ نے کہا ایک نہیں 12 بھیج رہا ہوں قرآن پڑھانے والے، اور ایسوں کو بھیج رہا ہوں جن کے گھر میں کتاب آئی۔ کتاب وہ جو میں نے دیکھا نفیس صاحب کے یہاں رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے لے گیا، کسی کی لکھی ہوئی تھی میں نے پڑھ لی، وہ لکھی ہوئی کتاب تھی۔ مگر اگر میں خود کتاب لکھوں تو آپ کہیں گے نا مولانا آپ کو تو یاد ہوگا آپ نے لکھی ہے، تو جس کے گھر میں کتاب اتری ہو، جس کے گھر پہ آیتیں اتری ہوں، انہیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ سرکار کہہ رہے ہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، دوسرے اس کے معلم۔ خالی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ خالی کتاب اس وقت تک نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کتاب کو پڑھانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو کہا نا سورہ جمعہ میں آپ نہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی امیین رسول منہم یتلو علیہم آیات، ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا جس کا کام کیا ہے؟ آیتوں کو پڑھ کے سنانا۔ میں کیا کروں؟ قرآن کی اس آیت کو مانوں یا تاریخ کے مورخ کو مانوں؟ تو جو ہے نا آپ کی تاریخ کا مورخ نعوذ باللہ کہہ رہا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کہہ رہا یتلو علیہم آیات، جو آیتوں کو پڑھ کے سنائے گا۔ اب پڑھتا وہ ہے جو پڑھا لکھا ہو،
میں کسی ایسے کو دے دوں کتاب جس نے پڑھا نہ ہو، وہ کہے گا میں تو پڑھنا جانتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو آیتوں کو پڑھے گا تو وہی جو پڑھا لکھا ہوگا۔ تو ہمارے معصومین کہیں سے پڑھ کے نہیں آئے، اس لیے درود پڑھ دیں اس لیے کہ ہمارے 12 بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی مختصر سے گفتگو، ہمارے 12 پڑھنے نہیں آئے تھے، دنیا کو پڑھانے آئے تھے۔ میرا نبی پڑھنے نہیں آیا تھا، دنیا کو پڑھانے آیا تھا۔ اب مسلمانوں اللہ کی رسی کو تلاش کر لو، اس لیے کہ دنیا میں ہے وہ اللہ کی رسی، اگر دنیا میں اس کو تھامو گے تو وہاں کام آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب یہ رسی دنیا میں تلاش کرنی ہے، اگر دنیا میں تلاش نہیں کی تو آخرت میں تو یہ رسی ملے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا دنیا میں پکڑ لو اس رسی کو۔ پروردگار یہ رسی کون سی ہے؟ آئیے چھٹے معصوم کی طرف چلے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔